اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ مصیبتوں سے بچنے کے لیے دو نسخے ہیں تمہارے پاس۔ ایک نسخہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، مصیبتوں سے بچے رہو گے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن کی تلاوت کریں۔ نمبر 2 واقم الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز ساتھیو، سورہ قصص کی ابتدائی آیت آپ کے سامنے، 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آج کی ہماری مجلس میں سورۃ القصص اور سورۃ العنکبوت اور سورۃ الروم کا خلاصہ پیش کیا جائے گا، جو مشتمل ہے 22ویں پارے کے 3 پاؤں سے زیادہ اور 20ویں پارے کا 3 پاؤں سے زائد ہے اور 21ویں پارے کا ایک حصہ ہے۔ کل کے درس میں سورۃ النمل آخر میں ہم نے سنی تھی۔ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا اجمالی طور پر قصہ بیان کیا تھا، اور سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی طور پر قصہ نقل کیا جا رہا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہجرت ہو رہی تھی تو ان دنوں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ قرآنی ترتیب میں 28ویں نمبر پر ہے، اور اللہ کے نبی پر جس ترتیب سے صورتیں اتریں ان میں اس کا 49 نمبر پر ہے، 9 رکوع اور 88 آیات پر مشتمل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں تفصیل کے ساتھ ذکر کر کے دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مشابہتیں ہیں۔ اس صورت میں وہ مشابہتیں بھی ذکر کی جائیں گی۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ایک مشابہت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا پالا پڑا تھا وقت کے جابر اور ظالم حاکم فرعون سے۔ یہ جو فرعون تھا قوت اور اقتدار والا تھا، مال و اسباب سے لیس تھا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پر کمر بستہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے مہم جوئی کرنے کی کوشش کی۔ حضور علیہ السلام کا واسطہ بھی ابو جہل جیسے ظالم اور اپنے علاقے کے عرب کے حاکم اور ان جیسی قوتوں کے ساتھ رہا۔ پھر حضور علیہ السلام کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کیا گیا۔
حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ہجرت پہ مجبور کیا گیا. حضور علیہ السلام مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے. موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین تشریف لے گئے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی اللہ نے وعدہ کیا. اس صورت میں وہ وعدہ مذکور ہے کہ ہم آپ کو آپ کے شہر میں واپس لائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ایک طرح کا اللہ کا وعدہ تھا کہ آپ کو آپ کے مصر میں واپس لائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے 8 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد واپس آئے اور مصر میں اللہ نے انہیں غلبہ عطا فرمایا. حضور علیہ السلام بھی ہجرت کے 8 سال بعد فاتح بن کر مکہ میں تشریف لائے اور 10 سال میں 10ویں سال آپ کو مکمل عرب، پورے عرب کی اللہ نے حکومت عطا فرما دی. تو یہ کئی مشابہتیں ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں مشابہت پائی جاتی ہے. حضور کو بھی اپنی نبوت سے پہلے نبی ہونے کا علم نہیں تھا صراحت کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کو بھی علم نہیں تھا، اور اس طریقے سے تفصیل سے واقعہ ذکر کر کے موسیٰ علیہ السلام کا حضور کو تسلی دی گئی کہ جیسے ہم موسیٰ علیہ السلام کو یہ مشکلات آئیں اور یہ حالات آئے اور بالآخر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وطن بھی دیا اور فتح بھی دی، آپ کو بھی اللہ یہ چیزیں عطا فرمائیں گے. تو اس صورت میں ایک تو موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے واقعہ مذکور ہے اور دوسرا قارون کا واقعہ تفصیل سے منقول ہے، مذکور ہے. قارون یہ ایک بڑا دولت مند تھا، پیسے والا تھا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا عزیز تھا لیکن منافق تھا. فرعون سے اس کے روابط تھے، اس نے اللہ کی نعمتوں کو بھلایا، اس کا بھی برا انجام ہوا فرعون کی طرح. تیسرا اس میں توحید خداوندی کا مضمون ہے، جیسے مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ توحید کے مضامین کو بیان کر رہے ہیں اور آپ حضرات سن رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین. اللہ فرماتے ہیں یہ کھلی اور واضح کتاب کی آیات ہیں جو ہم آپ پر پڑھ کے سنا رہے ہیں. اس میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سچی خبر ہے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں سچی اور پکی خبریں اس کتاب کے اندر. چنانچہ اب بلا تمہید موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور فرعون کا واقعہ شروع کر دیا. فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعان یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین. فرعون نے زمین پہ چڑھائی کی اور مصر کے لوگوں کو گروہوں میں بانٹا. ایک جماعت کو بنی اسرائیل کو کمزور سمجھ کر ان پہ مظالم ڈھائے، ان کے بچوں کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھا. بڑا فسادی تھا. اور ہماری منشا یہ تھی، اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان طاقتوروں پر، وڈیروں پر، سرداروں پر، حکمرانوں پر، ظالموں پر، کمزور لوگوں کو غالب کر دیں اور کمزوروں پر، مستضعفین پر اپنا کرم اور فضل اور احسان فرما کر ہم ان کو زمین کا امام بنا دیں اور زمین کا وارث بنا دیں اور ہم انہیں اقتدار عطا کر دیں اور فرعون اور اس کے لشکر کو وہ چیز دکھا دیں جس کے خوف سے وہ بچوں کو قتل کیا کرتے تھے، جس پیشین گوئی کے ڈر سے اس نے 12,000 بچے قتل کیے. ہماری منشا یہ ہوئی کہ ہم ان کے ساتھ وہ کر گزریں اور دکھا دیں. انہوں نے اپنا کام کیا، ہم نے اپنی تدبیر کی. وہ اپنی تدبیر میں فیل ہو گئے، ہم اپنی تدبیر میں کامیاب ہو گئے. اللہ کی تدبیر، ان کی تدبیر پر اللہ کی تقدیر غالب آ گئی. ہوا یوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کی جان کو خطرہ تھا، بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا. اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس کو آپ دودھ پلائیے. جب آپ کو خطرہ محسوس ہو
تو آپ صندوق میں ڈال کر اس کو دریا کے سپرد کر دیجئے. دریا جانے دریا کا رب جانے. ڈریے نہیں، فکر بھی نہ کیجئے، آپ نہ پریشان ہو. انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. ہمارا ایک وعدہ ہے کہ اس بچے کو آپ کی گود میں واپس کرواؤں گا. مجھے رب العالمین نہ کہنا اگر اس بچے کو میں آپ کی گود میں دوبارہ واپس نہ لاؤں. اور دوسرا، میں اس کو رسول بھی بناؤں گا. صندوق کو پھینک دیا گیا دریا میں، اور صندوق پکڑی گئی فرعون کے محل کے پاس، اور لوگوں نے، اس کے کارندوں نے اس کو اٹھا لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ یہی بچہ فرعونیوں کے لیے غم اور دشمنی کا ذریعہ بن گیا. اور فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی یہ کہا کہ یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، فرعون اسے قتل نہیں کرنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں کام دے یا ہم اس کو کل کو بچہ بنا لیں. کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بہت غمگین تھا اور بہت پریشان تھیں، اور اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو وہ یہ ساری بات اگل دیتی. غم کی وجہ سے، فکر کی وجہ سے یہ بات افشا کر دیتی کہ میں نے اپنے بچے کو دریا برد کیا اور یہ بچہ اس کا کیا بنے گا. لیکن ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو استقامت دی، ان کے دل کو مضبوط کیا. پھر کیا ہوا؟ دائیا، یہ قصہ پہلے گزر چکا ہے، دائیوں کی تلاش شروع ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے. موسیٰ علیہ السلام کی بہن تعاقب میں اپنی ماں کے کہنے پہ پیچھے پیچھے پہنچ گئیں، اور اس طریقے سے کہ جیسے یہ اجنبی ہیں. اعلیٰ جنبن قرآن کہتا ہے کہ جیسا کہ وہ اجنبی ہیں تو وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں تھا. کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی خاتون بتاتی ہوں کہ جس کا یہ بچہ دودھ پی لے گا. چنانچہ اس نے اپنی والدہ کا نام بتایا، ان کو بلوایا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ قبول کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی، تو اجازت دے دی گئی کہ بچے کو گھر لے جاؤ اور اس کو دودھ پلاؤ. اب دیکھو اللہ کی منشا پوری ہوئی. موسیٰ اپنی والدہ کی گود میں پرامن طریقے سے آ گئے. اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا دوسرا جز، فرمایا موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، اللہ نے ان کو حکم اور علم عطا کیا. تو اب ایک عجیب واقعہ یہ رونما ہوا کہ شہر میں جو غفلت کا وقت ہوتا ہے اس میں دو آدمی کو دیکھا موسیٰ علیہ السلام میں، وہ آپس میں لڑ رہے تھے. غفلت کے وقت سے مراد ہے رات کو سونے کا وقت تھا یا دوپہر کے سونے کا وقت تھا. سناٹا تھا ہر طرف، دو آدمی لڑ رہے تھے. ایک ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا تھا جس کو اسرائیلی یا سبتی کہتے ہیں، اور ایک ان میں فرعون کی برادری کا تھا جس کو قبطی کہتے ہیں. تو جو بنی اسرائیلی تھا، سبتی تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی کہ یہ فرعونی ہے، قبطی ہے، یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. اور عام طور پر یہ فرعونی جو تھے، جو قبطی تھے، یہ بنی اسرائیل پر ظلم اور زیادتی کیا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے اور کڑتے رہتے تھے. تو اس پر جب بنی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ فریاد کی تو موسیٰ علیہ السلام اس پس منظر میں غصے میں آئے اور اس قبطی کو جا کر فوقذہ موسیٰ، اس کو ایک مکہ لگا دیا. خیر سے تھے بڑے طاقتور موسیٰ علیہ السلام، وجود جسہ بھی لمبا اچھا خاصا تھا، زور اور قوت بھی تھی. ارادہ تو نہیں تھا کہ زور سے ماریں، لیکن اس کو لگ گیا زور سے. بہرحال اس نے کو پانی تک بھی نہ مانگا اور وہ گرا اور وہ مر گیا. وہ کم بخت اللہ کو پیارا ہو گیا. فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. اب سوچا کہ اگرچہ یہ کافر ہے، اگرچہ یہ فرعون کی برادری کا ہے، اگرچہ یہ ظالم ہے، اگرچہ یہ دشمن ہے، تاہم پھر بھی کوئی ہمارا اعلان جہاد تو نہیں تھا. میں نے کوئی جہاد کا اعلان کر کے تو اس کو قتل نہیں کیا. قانونی طور پر وہ مجھ سے محفوظ، ہم ان سے محفوظ. جیسے اقلیتیں ایک دوسرے سے اکثریتوں سے ملکوں میں محفوظ ہوتی ہیں، ایک طرح سے خاموش معاہدہ ہوتا ہے. تو شاید یہ کوئی شیطان کا اثر ہو گیا ہے، اس لیے فوراً اللہ سے دعا کی اور استغفار کیا.
ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب میں نے اپنے اوپر زیادتی کی، فاغفر لی مجھے معاف کر دے، فغفر له، فرمایا اللہ نے اس کو معاف کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا، وہ غفور الرحیم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو معافی مل گئی اور اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ اب میں کسی بھی مجرم کی آج کے بعد مدد نہیں کروں گا، جیسے اب میں نے کسی مجرم کی مدد نہیں کی آئندہ بھی مدد نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام شہر میں تھے، خوف بھی تھا کہ کہیں یہ بات کھل نہ جائے کہ اس فرعونی کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا ہے، ابھی تک بات بھی چھپی ہوئی تھی، تجسس تھا کہ اس کو کس نے قتل کیا۔ اب کل یہ واقعہ سامنے آیا کہ وہی بنی اسرائیلی جو کل اس قبطی سے لڑ رہا تھا آج پھر کسی اور سے لڑ رہا ہے، اور اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے فریاد طلب کی، وہ چیخ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، آپ نے فرمایا انک لغوی مبین، تو کھلا گمراہ ہے، تو ہر کسی سے ہی لڑتا ہے۔ جب اس نے ارادہ کیا، جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس کو پکڑیں جو ان کا دشمن تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے اس ارادے پر یہ شخص کہنے لگا جو کل فریاد طلب کر رہا تھا، وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مجھے ایسے قتل کریں گے جیسے کل آپ نے ایک آدمی کو قتل کیا۔ اب یہ بات معلوم ہو گئی دوسرے بندے کو، اور اس نے جا کر فرعون کو بتا دیا کہ کل جو نامعلوم قتل ہوا تھا اس کا قاتل مل گیا ہے، اور اس کا قاتل موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون نے فوراً اپنے لشکر کو اکٹھا کیا، اپنی کابینہ کو اکٹھا کیا اور فیصلہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ ویسے بھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے سخت خلاف تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا ایک شخص فرعون کے دربار میں تھا، وہ جلدی سے دوڑا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ ان المراء یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، آپ چلے جائیں، یہاں سے فوراً ہجرت کر جائیں، یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام خاموشی کے ساتھ چھپتے چھپاتے نکل گئے اور دعا کی، رب نجنی من القوم الظالمین، یا اللہ مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما، اور مدین کے راستے پہ چل پڑے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چونکہ ہجرت کرنی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، ایک لحاظ سے حضور کو بھی ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے، تسلی دی جا رہی۔ مدین کے راستے پہ پہنچ کر دعا کی اور کہا اے اللہ مجھے سیدھا راستہ عطا کر، اللہ نے مدین کا سیدھا راستہ بھی عطا کر دیا۔ مدین کوئی 8-10 دنوں کی مسافت پر تھا مصر سے، تو چلتے 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 تھکے ہارے بھوکے پیاسے مدین کی سرحد عبور کر کے مدین میں پہنچ گئے، اور جیسے ہی وہاں پہنچے تو دیکھا ایک کنواں ہے اور لوگ اس کنویں پر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، چلیں جی پانی پلا رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھا ایک عجیب بات یہ سامنے نظر آئی، کیا ووجد من دونہم امرأتین تذودان، 2 عورتیں ہیں، 2 بچیاں ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں، ان کی بکریاں بھی ہیں، وہ اپنی بکریوں کو روک کے کھڑی ہوئی ہیں، وہ پانی نہیں پلا رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ ساری دنیا پانی پلا رہی ہے اور یہ خواتین ہیں اور کھڑی ہوئی ہیں مردوں کے ساتھ اور پانی نہیں پلا رہی، تو ان سے پوچھ لیا، قال ما خطبکما، بیویوں کیا بات ہے، تم پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، پانی پلانے کے لیے ایک پتھر اٹھانا پڑتا تھا جس کو 10 آدمی مل کر اٹھایا کرتے تھے۔ تو ان خواتین نے کہا کہ ہم پانی ایسے نہیں پلا سکتی، یہ سارے لوگ پانی پلا کر چلے جائیں گے اپنی بکریوں کو، تو جو بچا کھچا پانی ہوگا یا کیچڑ ویچڑ ہوگا اس سے ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے، باقی ہم یہاں اس لیے آئی ہیں کہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد بزرگوار بوڑھے، وہ کام کر نہیں سکتے، بھائی ہے کوئی نہیں، اس لیے ہمیں بکریوں کو لانا پڑتا ہے۔ تو اب تھکے ہارے بھوکے پیاسے تھے،
لیکن کہا کہ چلو ایک نیکی ہی کر دوں. وَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. اکیلے وہ پتھر اور چٹان ہٹائی جس کو 10 آدمی اٹھاتے تھے, اور ان بکریوں کو پانی پلا دیا, اور یہ نیکی کر کے درخت کے سائے کے نیچے جا کر اللہ سے دعا کی, یا اللہ تھکا ہوا بہت ہوں, بے گھر بھی ہوں, بے در بھی ہوں, بے روزگار بھی ہوں, تو میرے پاس جو بھی بھلائی بھیج دے تو میں فقیر اور محتاج اور ضرورت مند ہوں. یا اللہ میں بے روزگار و بے گھر ہوں, میں گھر کی نعمت کا بھی محتاج ہوں, روزی کی نعمت کا بھی محتاج ہوں, ٹھکانے کی نعمت کا بھی محتاج ہوں. کہتے ہیں بے روزگار آدمی کے لیے یہ دعا, قرآنی دعا اکسیر ہے. جس کا کوئی روزگار نہ ہو, گھر نہ ہو, شادی نہ ہوتی ہو, سمجھے, تو وہ یہ دعا پڑھے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا اللہ آپ جو بھی مجھے خیر دے دیں میں محتاج ہوں. دعا قبول ہو گئی. یہ بچیاں بکریاں لے کے گھر پہنچ گئیں. ابا جی نے پوچھا بھئی پہلے تو بہت دیر سے آتی تھیں, آج اتنی جلدی کیوں آ گئیں؟ انہوں نے سارا قصہ بیان کیا کہ ایک مسافر آ کے کھڑا تھا, شکل سے اجنبی لگتا تھا, اس نے یہ نیکی بھلائی ہمارے ساتھ کی, بکریوں کو پانی پلا دیا. نے کہا اچھا جاؤ اس مسافر کو بلا کے لے آؤ. موسیٰ علیہ السلام کی ایک بیٹی, غالباً ان کا نام صفورہ تھا, یہ آئیں حیا اور شرم کا پیکر بن کر. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء, حیا و شرم کا مجسمہ اور پتلا بن کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی. مفسرین کہتے ہیں چہرہ ڈھانپ کر آئی, اپنے جسم کو ڈھانپ کر آئی, اور شرم اور حیا سے نظریں جھکا کر موسیٰ سے کہنے لگیں ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. بابا بلا رہی ہیں, میرے بابا آپ کو آپ کی محنت کی مزدوری دینا چاہتے ہیں, میرے ساتھ تشریف لے آئیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو ضرورت تھی, ابھی دعا کر کے فارغ ہوئے تھے, سمجھے دعا قبول ہو گئی, چل پڑے. لیکن اس خاتون سے کہا میں آگے چلوں گا, تم پیچھے چلو گی, تاکہ کسی اجنبی خاتون کے کسی عضو پر میری نظر نہ پڑ جائے, لہٰذا پیچھے سے تم راستہ بتانا. چلتے گئے پہنچ گئے. جس نے بلوایا وہ حضرت شعیب علیہ السلام, مدین کے نبی, حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس. ان کو جا کر سارا قصہ سنایا, اپنی ہجرت کا واقعہ سنایا, ہجرت کا سبب سنایا. انہوں نے تسلی دی نجوت من القوم الظالمین, موسیٰ اطمینان رکھو, یہ فرعون کا ملک نہیں ہے, تم اس ملک سے نجات حاصل کرائے. اب ان میں سے ایک کہنے لگی کیا, قالت احداکما یا ابت استاجرہ, ابا جان میرا مشورہ یہ ہے اس بندے کو آپ ملازم رکھ لیں, ہم عورت زاد ہیں, کام ہم سے ہوتا نہیں, آپ بوڑھے ہیں, گھر کا نظام چلانا ہے, اس کو آپ ملازم رکھ لیں. کیوں؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین, ایک اچھے ملازم کی صفات اس بندے میں موجود ہے. اچھا ملازم کون ہوتا ہے؟ یہ میرٹ بتایا ہے, میرٹ, قرآن میرٹ بتا رہا ہے کہ میرٹ کیا ہونا چاہیے کسی کو مزدور رکھنے کا, کسی کو ملازم رکھنے کا. وہ میرٹ کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا 2 چیزیں دیکھنی چاہیے. پہلی چیز, مزدور ایسا ہو کہ القوی, وہ طاقتور ہو, کام کر بھی سکتا ہو, باہمت ہو, باصلاحیت ہو. بہت سے لوگ کام کر ہی نہیں سکتے, کام کرنا جانتے نہیں ہیں, یا کام کرنے کی صلاحیت نہیں, یا چیزیں ہیں لیکن اتنے کمزور ہیں کہ کام ان سے نہیں ہوتا, تو پھر کام کیسے ہوگا؟ طاقتور ہو. اور اس خاتون نے طاقت کا مشاہدہ کیا تھا جب 10 آدمیوں کے اٹھائے جانے والے پتھر کو موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اٹھا لیا. اور دوسری, الامین, ملازم اس کو رکھو جو امانت دار ہو, خائن نہ ہو.
چور نہ ہو، کرپٹ نہ ہو، اس کو ملازم رکھو، اس کو مزدور رکھو، اس پر اعتماد کرو. اور امانت بھی اس نے دیکھی تھی موسیٰ علیہ السلام میں کہ اپنی نظر کی حفاظت کی، اور فرمایا تم پیچھے چلو، کہیں تمہارے کسی عضو پر، تمہاری پڈلی منڈلی پر میری نظر نہ پڑ جائے. کہتے ہیں دنیا میں جو چند ذہین ترین اور سمجھدار خواتین تھیں، ان میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صاحبزادی صفورہ تھی، کہ اس کا انتخاب بڑا عجیب تھا، انتخاب بڑا عجیب تھا. کہتے ہیں چند عورتیں ہیں جن ان کے انتخاب لاجواب تھے. ایک وہ عزیز مصر کی بیوی، عزیز مصر نے آ کر گھر والی سے کہا تھا کہ یہ بچہ مجھے اچھا لگتا ہے، اس کو گھر میں رکھ لو، اولاد بنا لے دیں گے یا کل کو بیچ دیں گے تو یہ نفع دے گا، یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، یہ کوئی نقصان کا سودا نہیں. وہ انتخاب بھی لاجواب تھا. اور یہ انتخاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صاحبزادی کا یہ بھی لاجواب تھا. یہ مزدور کی اوصاف ہیں بھائیو. قرآن نے ملازم کی، اچھے ملازم کی اوصاف بیان کی. لوگ مزدور ڈے مناتے ہیں، لیبر ڈے مناتے ہیں، انہیں لیبر کے حقوق نہیں آتے. لیبر کے حقوق بھی قرآن نے بتائے، فرائض بھی، یہ فرائض ہیں. اور شریعت نے لیبر کے حقوق بتائے. آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو مزدوری اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے دے دو. فرمایا اگر تم نے مزدور کی مزدوری کھائی تو ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، اللہ کہتے ہیں میں 3 آدمیوں کی طرف سے قیامت کے دن خود مدعی ہوں گا، میں 100 موٹو ایکشن لوں گا، میں خود کار نوٹس لوں گا. اور ان میں ایک وہ مزدور ہے جس مزدور سے کسی نے مزدوری کروائی اور اس کو مزدوری نہ دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صاحبزادی نے یہ بات کہی تو قال، فرمایا انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. میاں تم بے گھر ہو، تمہیں گھر کی ضرورت ہے، میں بیٹی والا ہوں، مجھے داماد کی ضرورت ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اگر رشتہ کوئی نہ ملتا ہو تو لڑکی والا خود منہ چڑھ کر رشتے کے لیے پیشکش کر دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پیشکش کی تھی. تم بے گھر ہو، میں بیٹی والا ہوں، مجھے رشتے کی ضرورت ہے، تمہیں گھر کی ضرورت ہے، میری بیٹی سے شادی بھی کر لو، مزدوری بھی کرو، 8 سال تک تمہیں میرے پاس رہنا پڑے گا. مہر یہی تھی یا یہ مقدمہ ہے؟ مہر کے معاملات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں آگے طے ہوئے تھے. بہرحال تمہیں 8 سال یہاں رہنا پڑے گا. اور دیکھو اگر 10 سال رہ جاؤ گے تو یہ پھر آپ کی مہربانی ہوگی، میری طرف سے کوئی سختی نہیں ہوگی. باقی میں نبھا کا بھی بہت اچھا ہوں، تم میرے ساتھ رہو گے تو دیکھو گے ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین. ہم نبیوں کا خاندان ہے، اللہ والے لوگ ہیں، نبھا ہمارا بہت اچھا ہے اور ہمارے اخلاق اور ہمارا چال چلن اور ہمارا نبھاؤ انشاءاللہ آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے، ذالک بینی و بینک ایما الاجلین قضیت، بس یہ معاہدہ ہو گیا جی، ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے. باقی یہ 2 مدتیں ہیں، میری مرضی آئے گی 8 سال رہوں گا، میری مرضی آئے گی 10 سال رہوں گا، مجھ پر کوئی آپ جبر نہیں کریں گے، زیادتی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. 8 سال رہے مدین میں موسیٰ علیہ السلام، 8 سال، اور بعض کہتے ہیں 10 سال رہے. 8 سال رہے تو اب 8 سال کے بعد پھر مصر جا رہی ہیں فرعون کی مملکت میں، بالکل ایسے جیسے حضور مکہ سے مدینے آئے. 8 سال رہے اور 8 سال کے بعد حضور ہجرت کر کے حضور علیہ السلام پھر فاتح بن کر مکہ میں آئے کہ نہیں؟ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، سورت کے آخر میں آ رہا ہے رب نے وعدہ بھی کیا تھا میں آپ کو مکے واپس لاؤں گا. رب لے آئے جیسے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس واپس لائے. چنانچہ اگلے رکوع کے اندر وہ واقعہ واپسی کا ہے. اب 8 سال یا 10 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مصر جا رہے ہیں.
راستے میں بیوی کو درد ذیل ہو گیا، ڈیلیوری کا ٹائم آ گیا، زچگی کا وقت آ گیا، آگ کی ضرورت ہے، سردی بہت ہے، دور سے دیکھا آگ نظر آ رہی ہے۔ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، ذرا تم یہاں ٹھہرو، میں آگ لے آتا ہوں، لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون، کوئی خبر لاؤں گا یا آگ کا کوئی انگارہ ونگارہ لاؤں گا، تم سینک سکو گے۔ آگ لینے گئے تو نبوت لے کے آ گئے، سبحان اللہ، آگ لینے گئے تھے نبوت لے کے آ گئے، وہاں پہنچے تو آگ عجیب ہے، آگ جلانے کے لیے گھاس آگے کرتے ہیں، آگ پیچھے ہو جاتی ہے، جلاتی بھی نہیں ہے۔ یا اللہ یہ کیسی آگ ہے؟ آواز آئی، نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین ہوں، یہ میری تجلی ہے۔ عصا ڈالو، عصا ڈالا، فلما رأى تہتز کأنہا جان، عصا پھینکا، لاٹھی اٹھائی تو وہ ڈالی تو سانپ بن گیا۔ ٹھیک ہے، مڑ کے نہیں دیکھ رہے، موسیٰ ڈر گئے، فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں، آپ کو امن ہے، یہ تو سانپ آپ کا معجزہ ہے، اٹھاؤ تو لاٹھی بن گئی۔ دوسرا معجزہ اسلک یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو، نکالا تو سفید ہو گیا۔ فرمایا یہ دونوں تمہارے پاس نشانیاں ہیں، اب جاؤ فرعون کے پاس اور ان کو جا کر دعوت ایمان دو۔ اللہ، مجھ سے قتل ہو گیا تھا، میں بھاگ کے گیا تھا، مجھے ڈر ہے وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ دوسری بات یہ کہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، اس کو میرا معاون بنا دیجیے، وہ میری تصدیق تو کرے گا۔ اکیلا اکیلا ہوتا ہے، 2-11 ہوتے ہیں۔ فرمایا تمہارے بھائی کو بھی نبوت دے دی ہم نے، اب جاؤ فرعون کے پاس اور فرعون کو جا کر نصیحت کرو۔ فرعون کے پاس پہنچ گئے، فرعون نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، اور ہم نے تو ایسی بات پہلے نہیں سنی۔ پھر اس نے مذاق اڑایا، اس نے کہا، یا فرعون نے اپنے وزیر حامان سے اس نے کہا، یا حامان اوقد لی یا حامان علی الطین، حامان ایک بٹھی وٹھی بناؤ اینٹوں کی، ایک بٹھا جلواؤ اینٹوں کا، ہمیں بہت ساری اینٹیں چاہیے۔ کیا کرے گا تو؟ کہتا محل بناؤں گا، اور اونچا محل، 1300 فٹ اونچا محل بناؤں گا، اوپر چڑھوں گا، موسیٰ کے خدا کو نعوذ باللہ قتل کر کے آؤں گا۔ اب یہ محل بنایا یا خالی مذاق اڑایا، دونوں قول ہیں۔ بس ایک قول یہ ہے کہ اس نے محل بنایا اور ارادہ کیا اوپر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو قتل کروں۔ فرشتے نے پر مارا تو اینٹ سے اینٹ بج گئی پورے کے پورے محل کی، اور محل بھی بہت قیمتی تھا۔ تو اللہ نے اس تدبیر کو ناکام کیا۔ بس پھر اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو غرق کیا، فرعون کو، اور پھر بنی اسرائیل کو ہم نے ان کا وارث بنا دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، فرعون کی ہلاکت کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، اور تورات میں بڑی عبرت اور نصیحت کی باتیں تھیں، یہ بھی ہدایت اور رحمت تھی۔ تورات کی بھی اللہ نے قرآن میں بڑی تعریف کی۔ فرمایا میرے نبی کا یہ واقعہ نبوت، میرے نبی کی نبوت کی دلیل ہے، اس لیے کہ میرے نبی یوں یہ واقعہ فر سنا رہے ہیں جیسے وہاں موجود ہوں، اور وہاں سے اٹھ کر آ رہے ہوں اور تمہیں سنا رہے ہو، حالانکہ حضور وہاں موجود نہیں تھے۔ ما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین۔ تو آپ جو یہ فر سنا رہے ہیں، یہ ساری کی ساری آپ کی نبوت کی دلیل ہے، اللہ نے آپ کو بتایا، آپ تبھی تو سنا رہے ہیں، ورنہ حضور کو مدین میں تو نہیں تھے۔ یہ بار بار اللہ نے یہاں ذکر کیا۔ تو پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے درمیان میں کچھ اور مضامین ذکر کیے، اور وہ مضمون یہ ذکر کیا، وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا وَإِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ،
کہ کچھ لوگ بڑے اچھے ہیں اہل کتاب کے، وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، منصف ہیں، جیسے عبداللہ ابن سلام بڑے یہودیوں کے عالم تھے، مسلمان ہو گئے۔ عدی ابن حاتم، حاتم تائی کے بیٹے تھے، عیسائی تھے، مسلمان ہو گئے۔ اسد اور اسید یہودی تھے، مسلمان ہو گئے۔ ایسے اور بڑے اچھے اچھے منصف لوگ تھے جن کو جب پتہ چلا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا انتظار تھا، وہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے ان کی تعریف کی، فرمایا یہی لوگ ہیں، ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، انہوں نے صبر کیا، ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 آدمی ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ ہر نیکی کا دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ ثم آمن بی، وہ یہودی یا عیسائی جو پہلے اپنے نبی پہ ایمان لایا اور پھر مجھ پر ایمان لایا، اس کے لیے دوہرا اجر۔ دوسرا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس نے باندی کو تعلیم دی، علمہا وادبہا ثم اعتقہا، تعلیم دی، اس کو ادب سکھایا، اب وہ بڑی قیمتی بن گئی۔ عام باندیوں میں ادب احترام کہاں ہوتا ہے، تہذیب شائستگی کہاں ہوتی ہے، وہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہوتی، یہ بڑی قیمتی بن گئی۔ اب اس کو آزاد کر دیا، پھر اس سے شادی کر لی، اس کو اپنا برابر کا حصے دار بنا دیا، اس کے لیے دوہرا جائے۔ اور تیسرا، وہ شخص جو غلام ہے، نوکر ہے، ملازم ہے، اس نے اپنے مالک کا حق بھی پورا کیا، اپنے اللہ کا حق بھی پورا کیا، اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے۔ فرمایا ان کو اللہ دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ اور یہ لوگ برائی پر برائی کے ساتھ بدلہ نہیں دیتے، شور شرابہ نہیں کرتے، بلکہ اچھائی کے ساتھ بدلہ دیتے ہیں، اور ہمارے رزق دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جب فضول چیزیں سنتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں میاں چھوڑو، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، سلام علیکم، ہم تم سے کوئی بحث مباحثہ نہیں کرتے، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے ساتھ ماتھا نہیں ٹکاتے۔ بس اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی۔ پھر فرمایا میرے نبی ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں، ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ حضور کے چچا ابو طالب کی وفات کا وقت تھا، بہت خدمت کی انہوں نے حضور علیہ السلام کی، خواجہ ابو طالب نے۔ آپ نے ان سے فرمایا آخری وقت میں کہ چچا جان کلمہ پڑھ لو، قیامت کے دن سفارش کر سکوں۔ تردد کیا، کافر ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مرتے وقت عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دے گا، تو جناب ابو طالب نے انکار کر دیا، بلکہ بعد روایات میں آتا ہے اس نے شعر پڑھے، اس نے کہا دعوتنی وزعمت انک صادق وصدقت فیہ وکنت ثم امینا، آپ نے مجھے دعوت دی اور مجھے پتا ہے کہ آپ امین ہیں اور آپ سچے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ مِّنْ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، مجھے یہ بھی پتا ہے محمد عربی کا دین پوری کائنات کے دینوں سے افضل ہے۔ لولا الملامت او حذار مسبت لوجدتنی بذاک سمحا مبینا، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ مکہ کی عورتیں مجھے تانے دیں گی مرنے کے بعد کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا، تو میں ضرور ایمان قبول کر لیتا۔ پھر روح پرواز کر گئی، حضور کو بڑا صدمہ ہوا، اللہ نے یہ آیت اتاری انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرے حبیب آپ جس کو چاہیں ہدایت دیں، یہ نہیں ہوگا، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت پہ آتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، وہ بہت ہدایت والا ہے، وہ ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ پیش ہوا کہ کچھ لوگوں نے ہجرت کا ارادہ کیا، ایمان لانے کا ارادہ کیا، تو وہ کہنے لگے جی ہمیں تو خطرات ہیں۔ ایک خطرہ یہ ہے کہ گھر سے بے گھر ہوں گے تو کہاں جائیں گے، دوسرا خطرہ روزگار کا ہوتا ہے، ایمان لائیں گے ہجرت کرنی پڑے گی تو روزگار چھن جائے گا، تو کیا کریں گے، تیسرا
یہ بھی خطرہ ہے کہ جی تکلیفیں بہت آئیں گی، کیا کریں؟ اللہ تعالی نے تسلی دی، فرمایا قالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، کہتے ہیں کہ اگر ہم ایمان لائے تو ہم تو زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ اللہ نے پہلے خطرے کا یہ جواب دیا کہ حرم کو ہم نے امن کی جگہ بنایا، یہاں تو عرصے سے جنگیں نہیں ہوتی، پھر حرم رزق کی وسیع جگہ ہے۔ دوسرا فرمایا کہ تمہیں خطرہ محسوس نہیں ہونا چاہیے، خطرہ گھر چھوڑنے کا نہیں، خطرہ تو کفر اور شرک کا ہے، اس چیز سے ڈرو۔ کتنے لوگ کفر پر رہے، اللہ نے ان کو تباہ اور برباد کیا۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، ان کے گھر اجڑے ویران آج بھی پڑے ہیں، بعد میں کسی نے رہائش نہیں کی، بہت کم لوگوں نے وہاں رہائش کی ہوگی۔ لہذا کفر اور شرک خطرہ ہے، ایمان لانا خطرہ نہیں ہے۔ اور تیسری بات، دنیا کی بھی پرواہ نہ کرو، دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے اور یہ سامان تو برتنے کا ہے، چھوڑ کر چلے جانا ہے، لہذا ان چیزوں کی پرواہ نہ کرو اور تم ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اگلے رکوع کے اندر اپنے توحید کے دلائل بھی دیے اور قیامت کے کچھ احوال بھی بیان کیے۔ توحید اور قیامت کے احوال ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن یہ آج جو ایک دوسرے کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے، یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو الزام دیں گے، کہیں گے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اور ان کے لیے دعائیں کریں گے کہ یا اللہ ان کو تو دوہرا عذاب دے۔ پھر فرمایا اللہ کی توحید کا اقرار کرو، دیکھو اللہ کی کتنی قدرتیں ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، اللہ چاہے تو رات کو ہمیشہ رکھے قیامت تک۔ اگر اللہ دن نہ لانا چاہے تو کوئی روشنی نہیں لا سکتا، پھر اللہ اگر چاہے تو قیامت تک دن ہی دن رہے، اللہ رات نہ لائے تو سکون کے لیے تمہارے پاس کوئی رات نہیں لا سکتا۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے دن بھی پیدا کیا، رات بھی پیدا کی، رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، دن کو روزی کا ذریعہ بنایا۔ فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آگے قارون کا ذکر ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون کون تھا اس بات کو سمجھے۔ قارون کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا یہ بنی اسرائیلی سبتی، لیکن ہر دور میں حکمرانوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ غریبوں کا اور کمزوروں کا اور ایک جس طبقے کا خون چوسنا ہو اور ان پہ مظالم ڈھانے ہو، اس میں سے کچھ لوگوں کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، نمائندگیاں دیتے ہیں اقتدار میں، تاکہ ان کو ساتھ ملا کر خوب رگڑا لگائیں۔ یہ حکومتوں کا طریقہ رہا ہے۔ آپ اپنی حکومتوں کو دیکھ لیں، پاکستان کی حکومتوں کو دیکھ لیں، جب بھی انہوں نے مذہبی طبقے کو رگڑا لگایا تو ایک دو مولوی اپنے ساتھ ملا لی۔ انہیں مولوی چاہیے ہوتے ہیں رگڑے لگانے کے لیے، تاکہ اچھی طرح خون چوسیں اور لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ علماء کے دشمن ہیں، بلکہ دکھا سکیں نہیں دیکھو یہ علماء ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اس نے بھی، فرعون نے بھی قارون کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا یہ منافق تھا بھی موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی، اور منافق تھا، تورات بہت پڑھتا تھا حضرت۔ قارون تورات پڑھنے والا تھا، بہت تورات پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا اور علم کی جستجو میں لگا رہتا تھا، لیکن تھا فرعون کے ساتھ ملا ہوا۔ فرعون ہلاک ہو گیا تو اب اس کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور حسد ہو گیا۔ کبھی کہتا میں بھی تو اسی دادے کی اولاد ہوں، میرا چچا زاد بھائی ہے، اس کو نبوت، سرداری، حکومت مل گئی، مجھے کیوں نہیں مل رہی؟ پھر کہتا چلو کوئی بات نہیں، اس کے پاس حکومت صحیح، میرے پاس دولت صحیح، دولت اس کے پاس بہت تھی۔ قرآن کہتا ہے اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، طاقتور لوگوں کی جماعت خزانوں کی چابیاں، خالی چابیاں اٹھا کے چلتی تھی۔ تو اب اندازہ لگاؤ اس کا مال کتنا ہوگا، سونا کتنا ہوگا، چاندی کتنی ہوں گی، ہیرے اور جواہرات کتنے ہوں گے۔
کہتے ہیں اس کو خزانہ ہتھے چڑھ گیا تھا، اور فرعون کے ساتھ رہ رہ کر بھی اس نے خوب مڈی بنائی، خوب مال اکٹھا کیا۔ اس بدبخت نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بکواس بازی اور سازشیں شروع کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مال کی زکوٰۃ نکالو۔ اب یہ قوم سے کہنے لگا کہ اب تک تو موسیٰ کی ہم نے بہت مانی، یہ احکام لاتا رہا، ہم چلتے رہے، لیکن بھلا اپنا مال بھی ہم موسیٰ کو دے دیں۔ بہت کم پیسے والے ہوتے ہیں جن پہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، وہ پیسے کے فتنے سے بچے ہوتے ہیں، ورنہ پیسے والے کو پیسہ بڑا پیارا ہوتا ہے، بڑا محبوب ہوتا ہے۔ بخیل زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو اس سے زکوٰۃ کی بات کی تو بگڑ گیا کہ اب ہم موسیٰ کو اپنا کمایا ہوا مال دیں، اپنے کمائے ہوئے پیسے دیں۔ ہم نہیں دیں گے۔ کچھ نے اس کی موافقت کی، کچھ نے اس کی مخالفت کی۔ پھر اس نے پلان بنایا موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کا اس نے پلان بنایا، اور وہ پلان کیا تھا؟ وہ پلان یہ تھا کہ اس نے ایک عورت کو یہ سکھایا کہ تم جب موسیٰ علیہ السلام بیان کریں اور لوگوں کو نہی عن المنکر کریں، امر بالمعروف کریں، تو ان پر الزام لگا دینا، الزام لگا دینا۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریر کی، بیان کیا، اس میں فرمایا زنا نہ کرنا، زنا نہ کرو۔ تو قارون بول پڑا، نے کہا اگر آپ کریں تو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا زنا نہ کرو، زنا کی سزا رجم، سنسار کیا جائے گا۔ اس نے کہا اگر آپ کریں تو؟ آپ نے فرمایا مجھے بھی رجم کر دینا۔ اس نے کہا کہ یہ عورت کیا کہتی ہے؟ عورت کو بلوایا تو عورت نے الزام لگایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اب یہ بدبخت مجھ پر الزام تراشیوں پہ اتر آیا ہے، تو خود ہی سے نمٹ لے، تو خود ہی سے نمٹ لے۔ قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اس کا محل تھا بہت بڑا جس میں کئی کمرے سونے اور چاندی سے بھرے پڑے تھے۔ اللہ نے اس کو زمین میں دھسایا، گھٹنے تک زمین میں دھس گیا موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے، اور پھر پورا دھس گیا، زمین پھٹی، اندر چلا گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ قارون کے مال پہ قبضہ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس کے خلاف بد دعا کی، اللہ اس کا مال بھی تو، اس کا گھر بھی دھسا دے۔ کہتے ہیں گھر بھی دھس گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا لگ گئی۔ اللہ والوں پر تہمتیں نہیں لگانی چاہیے، ورنہ یہ انجام ہوا کرتا ہے۔ تو یہ اس دنیا دار کا انجام ہے جس نے زکوٰۃ نہیں دی اور نبی کی مخالفت کی اور متکبر تھا۔ اب یہ پورا ایک رکوع کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نصیحتیں کی، فرمایا کہ اللہ کے پاس اجر ڈھونڈ اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولا، اللہ کی راہ میں نکال، اچھائی کر، فساد نہ مچا۔ اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جملہ قرآن کا آپ کے سامنے نقل کرنا تھا۔ اس نے کہا یہ جو مجھے دولت ملی ہے یہ کوئی خدا کا فضل نہیں ہے مجھ پر، یہ تو میری صلاحیت اور محنت ہے، میں نے اس کو حاصل کیا ہے، میں نے اپنے علم پر اور اپنی صلاحیت سے اس کو حاصل کیا۔ یہ قارونی سوچ ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو دولت ملی ہے یہ ہماری اپنی ذاتی کاوش ہے، اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ قارونی سوچ ہے۔ دولت کو اللہ کا فضل سمجھو۔ پھر اللہ نے فرمایا آخری رکوع میں، سورت کے آخری رکوع میں، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ آخرت کا گھر، یہ تو دنیا ہے، دنیا میں بھی اللہ ایمان والوں کو غلبہ عطا کرتے ہیں، اور آخرت کا گھر اللہ ان کو دیتے ہیں جو زمین پہ تکبر، چڑھائی، فساد نہیں کرتے۔
اللہ کے بندوں پر ظلم اور ستم نہیں کرتے، غریب کی روٹی نہیں چھینتے، اللہ ان کو آخرت کا گھر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا اچھا انجام بھی تقوی والوں کا ہے، نیکی کرو بہتر جزا ملے گی، برائی کرو گے تو اتنا ملے گا جتنا تم نے گناہ کیا، یہ اس کی رحمت ہے۔ نیکی کرو گے 1 پہ 10 کم از کم، ورنہ 70 گنا سے 700 گنا تک۔ اس کے بعد حضور سے وعدہ کیا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس ذات نے آپ پر قرآن اتارا آپ کو ٹھکانے پر، آپ کے وعدے کی جگہ پر واپس لائے گا۔ یہ مکہ میں اللہ نے کہہ دیا تھا آپ کو ہم واپس لائیں گے۔ چنانچہ 8 سال بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے۔ بعض نے کہا معاد سے مراد مکہ ہے، اور بعض نے کہا معاد سے مراد جنت ہے، تو سارے اس کا مصداق ہو سکتے ہیں۔ آپ کو ہم مکہ بھی لائیں گے، ہم آپ کو اپنے پاس بھی بلائیں گے، ہم آپ کو جنت بھی عطا کریں گے۔ اللہ نے سارے وعدے پورے کر دیے۔ پھر فرمایا وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، میرے نبی آپ کو بھی تو کوئی امید نہیں تھی کہ آپ پر کتاب اترے گی، ہماری رحمت سے آپ پر کتاب اتری، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر ہماری رحمت سے کتاب اتری۔ لہذا لا تدعو مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، صرف اللہ کو پکارا کرو، اسی کو معبود ہے برحق سمجھو، باقی ساری کائنات ہلاک ہونے والی ہے، اسی کی ذات رہنی ہے، اسی کو پکارو جس کو ہلاکت نہیں، جس کو فنا نہیں۔ آگے سورۃ العنکبوت ہے۔ سورۃ العنکبوت بھی مکی سورت ہے، اور یہ قرآن کریم، یہ نزول کے اعتبار سے 85 نمبر پر ہے، قرآن کریم کی ترتیب میں 29 نمبر پر ہے، اور اس کے 17 رکوع ہیں، اس کے 7 رکوع ہیں اور 69 آیات ہیں۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ اس سورت کو عنکبوت اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے شرک کی مثال مکڑی کے جالے سے دی ہے، مکڑی کا بطور خاص ذکر کیا ہے۔ جس طرح مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے اور کوئی بھی چیز اس جالے کو بچا نہیں سکتی، ایسے ہی مشرک کی پکار بھی کمزور ہوتی ہے، اور جو جھوٹے خدا ہیں وہ مکڑی کے جالے کی طرح، یوں ہاتھ مارو گر گیا۔ ایسے ہی جھوٹے خدا وہ آپ کو بچا نہیں سکتے، وہ خود بھی بچ نہیں سکتے۔ تو اس لیے سورت کا نام سورہ عنکبوت ہے۔ پچھلی سورت میں اللہ تعالیٰ نے مصائب اور مشکلات آنے کا ذکر کیا۔ اس صورت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر میرے رستے میں مصائب آئیں تو برداشت کرنا پڑے گا، تم برداشت کرو۔ اس صورت میں بھی توحید کا ذکر ہے، شرک کا رد ہے، 7 واقعات اللہ نے اس صورت میں ذکر کیے، اور اس صورت میں ہیں کہ آزمائشیں یہ شروع سے چلی آ رہی ہیں، اللہ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیا کرتے ہیں۔ طرح طرح کی آزمائشیں بندے کو آ سکتی ہیں، کبھی والدین کی طرف سے آزمائش آتی ہے، وہ دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، اس کا ذکر ہے اس صورت میں۔ کبھی لوگوں کی طرف سے آزمائش آتی ہے، وہ جبر کے ساتھ تمہیں دین سے ہٹائیں گے۔ کبھی آدمی کو خواہشات کی طرف سے آزمائش آتی ہے کہ خواہشات آپ کو دین سے ہٹانا چاہتی ہیں۔ کبھی علم کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اور کبھی کسی اور چیز کی طرف سے آزمائش آتی ہے۔ فرمائیں ان ساری آزمائشوں پہ تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ حضرت خباب ابن ارت ایک صحابی رسول تھے، ان کو انگاروں پہ لٹایا گیا۔ انہوں نے حضور کو آ کے شکایت کی، یا رسول اللہ مجھے تو انگاروں پہ لٹایا ہے۔ اس پہ اللہ نے یہ آیتیں اتاری کہ کیا خیال ہے کہ ایسے چھوڑ دیے جاؤ گے یہ کہہ کر کہ ہم مسلمان ہیں اور آزمائے نہیں جاؤ گے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ مومن بنو اور تمہاری آزمائش نہ آئے، تمہارا امتحان نہ آئے؟ تم سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے آزمایا، اللہ نے ان کو ظاہر کر دیا جو سچے تھے، ان کو بھی ظاہر کر دیا جو جھوٹے تھے۔ اسی طرح تمہیں بھی اللہ ظاہر کر دیں گے، تم میں کون سچے ہیں
کون جھوٹے ہیں؟ یہ تو اہل ایمان سے فرمایا۔ چنانچہ بڑی بڑی آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پہ آئیں، صحابہ پہ آئیں، اولیاء اللہ پہ آئیں، اس امت کے علماء پہ آئیں، آ رہی ہیں۔ چمڑیاں ادھیڑ دی گئیں، ناخن کھینچ لیے گئے، آرے چلا دیے گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے جسم پہ آرا چلا دیا گیا۔ بادشاہ نے بھانجی سے شادی کی، یحییٰ علیہ السلام نے منع کیا، شادی کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا یہ کون ہوتا ہے یحییٰ مجھے روکنے والا؟ مجھے گفٹ میں، شادی پر گفٹ میں اس کا سر چاہیے۔ یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر تشریح میں لا کر رکھا گیا۔ یہ آزمائشیں آئیں اللہ والوں پر۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ لو، ان کو اس لیے کوڑے مارے گئے برسر بازار کہ اقتدار میں حصہ لے لو۔ امام ابو حنیفہ فرماتے تھے میں فساق اور فجار کی حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتا، اس لیے میں کہتا ہوں علماء کو اجتناب کرنا چاہیے، اپنے اوپر دھبے نہ لگواؤ، ان حاکموں کے کالے کرتوت اپنے گلے میں نہ ڈالو، اپنے اوپر دھبے نہ لگواؤ۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کچھ علماء کو، اپنا نام بدنام کیا، اپنا مشن بدنام کیا، اپنا کام بدنام کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی سنت پہ عمل کرو۔ زہر کا پیالہ پلا دیا گیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، شہید ہوئے امام ابو حنیفہ۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو 30 مہینے تک جیل میں رکھا گیا، کوڑے مارے جاتے تھے، روزانہ کوڑے، اور امام ابو احمد ابن حنبل کا جنازہ جیل سے نکلا۔ 15 لاکھ سے 30 لاکھ تک کی روایتیں ہیں، لوگوں نے ان کے جنازے میں جنازہ پڑھا، اور ان کے جنازے کو دیکھ کر 10 سے 20 ہزار یہودی مسلمان ہو گئے، صرف جنازے کو دیکھ کر۔ فرمایا آزمائشیں آئیں گی، چوب گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ فرمایا جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو پھر کانپتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ مسلمان ہونے کی اور لا الہ الا اللہ کی کیا کیا مشکلات ہیں۔ فرمایا یہ مشکلات آئیں گی، صبر کرنا، برداشت کرنا۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ بدکار کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے جیت جائیں گے، ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ بری سوچ ہے یہ ان کا برا فیصلہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد والدین کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے اس کا ذکر کیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہمارا حکم ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن اگر ماں باپ کی طرف سے آزمائش آئے اور وہ تمہیں یہ کہیں کہ شرک کرو، پھر نہیں ماں باپ کی اطاعت کرنی، شرک نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، اس لیے تو نے میرے پاس پلٹ کے آنا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، ان کی والدہ بگڑ گئیں، اس نے قسم اٹھا لی، اس نے کہا سعد جب تک واپس نہیں آئے گا اور کافر نہیں بن جائے گا، نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، نہ غسل کروں گی، نہ دھوپ سے اٹھوں گی۔ میں دھوپ پہ بیٹھی ہوں۔ حضرت بیٹھ گئی وہ دھوپ پر، روٹی چھوڑ دی اس نے، پانی چھوڑ دی، چمڑی اس کی جل رہی ہے، حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ یہ ہو گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساتھ صبر کر، بھوک لگے گی خود کھانا کھائے گی، پیاس لگے گی خود پیے گی، چمڑی جلے گی تو خود اٹھے گی۔ واپس آئے، ماں سے کہا اماں تو میری ماں ضرور ہے، تیری 70 چمڑیاں بھی جل جائیں میں رسول اللہ کی غلامی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ نے یہ آیت اتاری، فرمایا ماں باپ کے کہنے پہ شرک نہیں کرنا، ماں باپ کے کہنے پہ بدعت نہیں کرنی، ماں باپ کے کہنے پہ کفر نہیں کرنا، ماں باپ کے کہنے پہ معصیت نہیں کرنی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جس پیر کے، استاد کے، باپ کے، ماں کے، بزرگ کے فرما برداری میں خدا کی نافرمانی ہوتی ہو، حضور نے فرمایا پھر اس کی فرما برداری چھوڑو، خدا کی فرما برداری کرو۔ ٹھیک ہے، سمجھ شریف میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ تو فرمایا اس فتنے میں پڑھنے کی، اس فتنے سے بچنے کی کوشش کرو۔ پھر اللہ نے چند نبیوں کا ذکر کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ،
نوح علیہ السلام کو دیکھو، ہم نے انہیں بھیجا تھا، 950 سال تک انہوں نے قوم کو تبلیغ کی، قوم نے کلمہ نہ پڑھا، طوفان میں غرق ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوا، قوم سے کہا اللہ کو ایک جانو، اسی سے ڈرو، بتوں کی پوجا نہ کرو، تم بتوں کی پوجا کرتے ہو جن کو خود بناتے ہو، یہ نہ تمہارے لیے رزق کے مالک ہیں نہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں، رزق چاہیے تو بتوں سے نہیں، غیر اللہ سے نہ مانگو، فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق اللہ سے مانگو، وَاعْبُدُوهُ، عبادت بھی اللہ کی کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، شکر بھی اللہ کا کرو، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ میرے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو تسلی رکھیں، سب نبیوں کو جھٹلایا گیا، آپ کا کام پہنچانا ہے، نبیوں کا کام پہنچانا تھا، وہ پہنچا گئے، اور پھر ان کو سمجھائیں کہ کیسے تم خدا کی توحید کا انکار کرتے ہو، اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، اور ان لوگوں کا ان کو انجام دکھا دیں جنہوں نے ہمارا انکار کیا اور وہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالی نے ذکر کیا لوط علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کے جلائے جانے کے، ان کے لیے چیخے کے واقعے کے ساتھ لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا قال انی مہاجر الی ربی، لوط علیہ السلام نے بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کی تھی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عزیز تھے، میں پہلے بتا چکا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے عراق سے فلسطین ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت کی، یعنی فلسطین میں آنے والے پہلے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے، ہجرت کر کے آئے، بابل شہر کو چھوڑ کر فلسطین آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اور بھی خصوصیات ہیں، یہ پہلے نبی ہیں جنہیں آگ کے اندر ڈالا گیا، پہلے نبی ہیں جنہوں نے بادشاہ سے مقابلہ کیا اور بادشاہ سے بات کی، پہلے نبی ہیں جو جیل میں رہے، 7 سال تک جیل میں رہیں، مہمان خانے کے 4 دروازے بنائے تھے تاکہ مہمان جس طرف سے بھی آئے اس کو آنے میں تکلیف نہ ہو، اور یہ پہلے نبی ہیں جن کی داڑھی سفید ہوئی اور انہوں نے داڑھی کے اوپر مندی لگائی اور پھر اس سفیدی کے وقار کو بیان کیا۔ تو لوط علیہ السلام نے ہجرت کی، فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق، یعقوب جیسے نبی عطا کیے اور ان کی اولاد میں ہم نے نبوت کا سلسلہ چلایا۔ لوط علیہ السلام کی قوم بے حیائی میں مبتلا تھی، وہ بھی تباہ اور برباد ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی پاس فرشتے آئے تھے، انہوں نے آ کے بشارت دی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، قوم مدین کی طرف اللہ نے ان کو بھیجا، قوم نے نہ مانا تو وہ بھی تباہ اور برباد ہوئے، قوم عاد اور سمود وہ بھی تباہ اور برباد ہوئیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، بڑے اختصار کے ساتھ سارے نبیوں کی تاریخ اللہ نے اس آیت میں نقل کر دی، ان قوموں کی جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، فرمایا سب کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، ساری امتوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، بعض نبی ایسے ہیں جن کی قوموں پر ہم نے تیز و تند ہوا بھیجی، جیسے ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر تیز و تند ہوا آئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ قوموں پر فرشتے نے چیخ ماری، وہ مر گئے، جیسے قوم سمود تھی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، کچھ کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، جیسے قارون دھس گیا تھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ کو اللہ نے زمین میں غرق کر دیا، پانی میں غرق کر دیا، جیسے فرعون اور حامان کو نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا۔ فرمایا ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا تھا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، جو لوگ غیر اللہ کو خدا بناتے ہیں، مشکل کشا بناتے ہیں، حاجت روا بناتے ہیں، فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی ہے، مکڑی جالا تنتی ہے، کمزور ترین گھر، جو غیر اللہ کو خدا بناتا ہے، کمزور ترین معبود،
جیسے یہ جالا کسی کام نہیں آتا، ایسے غیر اللہ کو پکارنا بھی کسی کام میں نہیں آتا۔ جیسے یہ جالا تن تن کر مکھی کو شکار کرنے کی کوشش کرتی ہے، مکھی کو پھنسانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن بیکار ہے جالا، ایسے مشرکین کی یہ تدبیر بھی بیکار ہے۔ 2-3 دن میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جدید تحقیق آئی ہے کہ یہ جو مکڑی ہے جب حاملہ ہوتی ہے تو یہ اپنے شوہر کو قتل کر دیتی ہے، پھر جب اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس کے بچے اپنی ماں کو قتل کر دیتے ہیں۔ گویا کہ یہ تخریب کار اور فسادی مخلوق ہے، محسن کش مخلوق ہے۔ مشرک بھی محسن کش ہوتا ہے، خدا کی کھاتا ہے، کسی اور کی گاتا ہے۔ سب کچھ تو اسے اللہ دے رہا ہے، یہ پکار کسی اور کو رہا ہے۔ یہ بھی فسادی ہے اور مشرک بھی فسادی ہوتا ہے۔ قرآن نے کئی جگہ پر یہ اسلوب اختیار کیا، شرک کر کے فساد نہ کرو، فساد نہ مچاؤ زمین میں، تو شرک فساد ہے۔ یہ الحمدللہ ہمارا 20واں پارہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اسی کی سورت کی کا کچھ حصہ 21ویں پارے میں بھی ہے۔ فرمایا کہ 21ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالی نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ مصیبتوں سے بچنے کے لیے 2 نسخے ہیں تمہارے پاس۔ ایک نسخہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، مصیبتوں سے بچے رہو گے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن کی تلاوت کریں۔ نمبر 2 واقم الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ میاں یہ قرآن کا حق ہے، کم از کم سال میں تو ختم کر لیا کرو، ورنہ تو علماء کہتے ہیں روزانہ 1 پارہ پڑھو تو 30 دن میں قرآن ختم ہو جائے گا۔ اور رمضان تو ہے یہ قرآن کا مہینہ، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے کتنے اسلاف ہیں جو 24 گھنٹے میں قرآن ختم کرتے تھے۔ امام شافعی کے بارے میں آیا کہ وہ ایک دن میں 3 ختم قرآن کے کر لیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر حتیم میں پورے قرآن کریم کا ختم کیا۔ تو فرمایا نماز قائم کریں۔ نماز کا کیا فائدہ ہوگا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں اور گناہوں سے بچاتی ہے، روکتی ہے۔ فحشاء کہتے ہیں اس گناہ کو جس کو عقل بھی برا سمجھے، منکر کہتے ہیں اس گناہ کو جس کو شریعت برا سمجھے۔ فحشاء سے بھی نماز بچاتی ہے، منکر سے بھی۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، ان سے کسی نے کہا حضرت کچھ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، فحشاء بھی کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہوں سے نہیں بچتا تو اس کا معنی ہے لا صلاۃ لہ، اس کی نماز ہوئی ہی نہیں، اس نے نماز ٹھیک پڑھی ہی نہیں۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی نمازی ہو اور پھر وہ فحشاء کا بھی ارتکاب کرے اور منکر کا بھی ارتکاب کرے؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آگے فرمایا ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، میرے نبی آپ کا یہ معجزہ، آپ امی پیدا ہوئے، کسی سے نہ لکھا نہ سیکھا، نہ پڑھنا سیکھا، لکھنا نہیں آتا تھا، امی تھے، ہم نے آپ کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں سکھایا، اور آپ کتاب کی تلاوت بھی نہیں کرتے تھے تاکہ لوگ شک میں نہ پڑ جائیں۔ اذا لارتاب المبطلون، لوگ کہیں گے یہ تو پڑھا لکھا ہے، مطالعہ کر کے آتا ہے۔ اچانک ایک بغیر پڑھی ہوئی شخصیت، ایسی شخصیت جو لکھنا تھی، فرفر علم کے دریا بہانے لگی، تو یہ دلیل تھی اس بات کی کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، فرمایا یہ کھلی آیات ہیں، اہل علم کے سینوں میں ہیں، اور ہماری آیات کا انکار تو صرف ظالم ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالی نے مشرکین کے عذاب کو ذکر کرنے کے بعد ہجرت کی طرف ترغیب دی۔ مکہ کے لوگوں اب ہجرت کی تیاری کرو، چونکہ یہ مکی صورت ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون،
مکہ میں رہ کر تمہارا عبادت کرنا مشکل ہو گیا ہے تو میری زمین فراخ ہے، ہجرت کرو اور جا کر میری عبادت کرو، مدینے جاؤ۔ اب جب آدمی ہجرت کرتا ہے تو ایک خطرہ ہوتا ہے کہ راستے میں کہیں موت ہی نہ آ جائے، تو اللہ نے اس خطرے کا ازالہ کیا، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، موت تو ہر کسی کو آنی ہے، تو ہجرت میں کوئی موت نہیں لکھی ہوئی، موت ہر کسی کو آنی ہے، ہمارے پاس آؤ گے، البتہ جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے اور ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو جنت میں اعلیٰ بالا خانے دیں گے اور بڑا اچھا ہم ان کا رہائش کا انتظام کریں گے۔ ایک خطرہ ہوتا ہے ہجرت کے ساتھ روزگار کا کیا بنے گا، اس کا جواب دیا کأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کائنات کی کتنی مخلوقیں ہیں، ان کو کوئی رزق نہیں دیتا، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی رزق دیتا ہے، لہذا اللہ تمہیں رزق بھی دے گا۔ پھر توحید کے کچھ دلائل دینے کے بعد دنیا کی حقیقت بیان کی، فرمایا ما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، ختم ہو جانے والا ہے، اور آخرت کی زندگی وہی باقی رہنے والی ہے اگر تم جانو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حرم کے بارے میں فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، کہ حرم کو ہم نے امن کی جگہ بنایا، یہ بھی ہمارا احسان ہے، پوری دنیا سے لوگ کھچ کر اس کی طرف آتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو بیت اللہ ہے یہ مقناطیس کی طرح ہے، مقناطیس کی طرح یہ اہل ایمان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، تو پوری دنیا سے لوگ اس کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے بعد آج کی ہماری آخری سورت چھوٹی سی سورت ہے، یہ ہے سورۃ الروم۔ تو سورہ روم بھی مکی سورت ہے، قرآن کریم کی ترتیب میں 30ویں نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ 85 نمبر پر ہے، اور اس کے 6 رکوع ہیں اور تقریباً 60 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ روم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں روم کی فتح کی بشارت دی گئی ہے، اور ربط پچھلی سورت کے ساتھ یہ ہے کہ پچھلی سورتوں میں مصیبتوں کے آنے کا ذکر تھا، اب فرمایا اللہ کی مدد بھی آئے گی، مصیبتوں پر تکلیفوں پر اللہ کی مدد بھی آتی ہے، اور 3 جگہ اللہ کی وعدہ مدد کا اس سورت میں ذکر کیا، بنصر اللہ حقا علینا نصر المؤمنین، اس طرح 3 جگہیں ہیں۔ سورت میں توحید کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، توحید کے عقلی دلائل ہیں، اور ساتھ فرمایا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں اس صورت کے اندر کہ جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالی نے سلطنتوں کا ذکر کیا، فرمایا سلطنت کا بھی ایک فتنہ ہوتا ہے، چنانچہ روم کا خاص طور پر ذکر ہے۔ روم وہی ہے جس کو آج کل آپ یورپ کہتے ہیں، پہلے زمانے کا جو روم تھا اس کو وہ اٹلی ہے، تو اٹلی جو ہے وہ یورپ کا حصہ ہے۔ یہاں کے لوگ عیسائی تھے، یہاں کے لوگ عیسائی تھے اور وسائل ان کے بہت زیادہ تھے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت بھی جب یہ سورت اتری مسلمانوں سے رومیوں کے وسائل بڑھ کر تھے، وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا بھی سمجھتے تھے، تہذیب یافتہ بھی اپنے آپ کو سمجھتے تھے، لیکن قرآن نے ان کی شکست کا ذکر کیا اور فرمایا کہ مسلمانوں کی دعا کی برکت سے ان رومیوں کو ایک وقت آئے گا پھر فتح نصیب ہوگی۔ تو اسے سبق ملا کہ کوئی مسلمان اپنے آپ کو ان سے مرعوب نہ سمجھے، یورپین سے، یہ ان کا دھوکہ ہے، اصل دولت ایمان کی ہے، اصل دولت وسائل کی نہیں ہے، اصل دولت ایمان کی۔ ہوا یہ کہ 2 بڑی طاقتیں تھیں دنیا میں حضور کے زمانے میں، ایک روم اور ایک ایران۔ ایرانی جو تھے وہ مجوسی تھے، مشرک تھے، اور جو رومی تھے وہ اہل کتاب عیسائی تھے۔ تو مسلمانوں کو مشرکین کی بنسبت اہل کتاب اور عیسائیوں سے ذرا ہمدردی تھی، اور مشرکین مکہ کو ہمدردی تھی
اپنے مشرکوں کے ساتھ یعنی ایرانیوں کے ساتھ. ان کی آپس میں جنگ چھڑی تو ایرانی وہ غالب آ گئے اور آگے بڑھتے 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 قسطنطنیہ یورپ میں تھا، ترکی کچھ یورپ میں ہے کچھ ایشیا میں ہے، تو قسطنطنیہ تک پہنچ گئے اور وہاں جا کر آتش کدہ بنا دیا. چونکہ یہ آگ کی پوجا کرتے تھے. مشرکین نے بغلیں بجائیں، انہوں نے کہا وہاں ہماری پارٹی جیت گئی، یہاں بھی ہم جیتیں گے. یہ مکے کی بات ہے. اللہ نے اس سورت کے شروع میں فرمایا غلبت الروم، اس وقت رومی مغلوب ہو گئے. فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، لیکن ان قریب پھر غالب آئیں گے. چند سالوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بحث کی ابی بن خلف نے. اس نے کہا کہ دیکھو ہم جیت گئے. ابو بکر نے فرمایا ایک وقت آئے گا رومی جیت جائیں گے. ہمارے اللہ نے فرمایا، قرآن نے فرمایا کہ کتنے سالوں میں؟ اتنے سالوں میں. سال بھی طے ہو گئے. اب غزوہ بدر میں وہ تو مارا گیا. چند سالوں کے بعد اللہ تعالی نے اس پیشین گوئی کو پورا فرما دیا اور رومی ایرانیوں پہ غالب آ گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ابی بن خلف کے بیٹے سے، وہ تو مر چکا تھا، بھائی تیرے باپ نے کہا تھا کہ 100 اونٹ دوں گا. 100 اونٹ اس وقت شرط کی حرمت نہیں آئی تھی، بعد میں آئی. تو اس شرط لگا دی تھی کہ اگر اتنے عرصے میں شکست نہ ہوئی ایرانیوں کو تو ابو بکر نے کہا میں 100 اونٹ دوں گا ورنہ تم 100 اونٹ دو گے. اب شکست ہو گئی تو 100 اونٹ لیے. حضور سے پوچھا، آپ نے فرمایا غریبوں کو دے دو، چونکہ شرط کا پیسہ حلال نہیں ہے تو آپ نے فرمایا غریبوں کو دے دو، یعنی تصدق کر دو، اپنے ملک سے نکال دو. تو اللہ نے اس کا ذکر کیا بنصر اللہ ینصر من یشاء، اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. اس کے بعد فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. کچھ لوگ صرف ظاہری علم جانتے ہیں، دنیا کا علم جانتے ہیں، آخرت کے علم سے بالکل کورے ہوتے ہیں. انہیں خدا کا نہیں پتا، انہیں رسول کا نہیں پتا، انہیں جنت کا نہیں پتا، انہیں جہنم کا نہیں پتا، انہیں قیامت کا نہیں پتا. وہ زہد کیا جانے، وہ تقوی کیا جانے، وہ نماز کیا جانے، وہ روزہ کیا جانے. بس صرف ظاہری علم ہے جی، صرف اور صرف. فرمائے یہ ظاہری علم آدمی کو نہیں بچاتا. اور اگر اور ظاہری علم بھی کام کا نہیں ہے. اگر کام کا ہوتا فلم یتفکروا فی انفسہم، تو پھر آسمان و زمین کی خلقت میں غور کرتے اور اللہ کی وحدانیت کو مانتے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے. چنانچہ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے کچھ دلائل اللہ نے دے کر پھر نہ ماننے والوں کے انجام کو واضح کیا اور فرمایا ایک عذاب ان کو دنیا میں آیا، یہ تباہ ہوئے، اور ایک انجام ان کا یوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون. آخرت کا انجام یہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ مجرم آس توڑ بیٹھیں گے اور کوئی ان کا سفارشی، کوئی خدا ان کو نہیں بچا سکے گا. اس دن یہ الگ الگ ہوں گے. پھر فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون. یہ 2 آیتیں ہیں، ان کو صبح پڑھ لو تو دن بھر کے اعمال کی جو کمی ہے ان 2 آیتوں کے پڑھنے سے پوری. شام کو پڑھ لو تو رات بھر کے اعمال میں جو کوتاہی رہ گئی ہے ان 2 آیتوں کے پڑھنے سے وہ کوتاہی پوری ہو گئی. فسبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے. حین تمسونا، فرمایا اللہ پاک ہے. اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ پاک ہے. کب؟ جب تم شام کرتے ہو، جب تم صبح کرتے ہو. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں حمد ہے، اور شام کو بھی اور دوپہر کے وقت بھی. اگلے رکوع میں اللہ نے عجیب قسم کے اپنے قدرت کے اور توحید کے دلائل دیے. پہلی دلیل فرمایا من آیاتہ ان خلق لکم من تراب، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. تمہارے ابے آدم کو تمہیں بھی مٹی سے پیدا کیا کہ مٹی سے غذا تم نے اگائی، غذا سے خوراک کھائی، خوراک سے خون بنا، خون سے نطفہ بنا، اور نطفے سے تم بنے، پھر تم بشر ہو کر پھیل جاتے ہو. یہ ہماری قدرت ہے.
دوسری میری قدرت ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، تمہیں میں سے انسانوں میں سے عورتیں بنا کر تمہاری بیویاں بنا دی، اور تمہاری بیویاں تمہارے سکون کا ذریعہ ہے، اس کی ہر چیز تمہاری سکون کا ذریعہ ہے۔ اور پھر اجنبی خاندان کی اجنبی عورت تمہارے گھروں میں آتی ہے تو اللہ تمہارے درمیان کیسی محبت اور رحمت پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ خود بخود نہیں پیدا ہو گئی، یہ اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ فرمایا یہ بھی اس کی قدرت ہے، اس نے آسمان پیدا کیے، زمینیں پیدا کی، دن رات بدلے، تمہارے رنگ مختلف بنائے، دنوں کو تمہیں رزق کا ذریعہ، تمہارے لیے رزق کا ذریعہ بنایا، راتوں کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ یہ بھی اس کی قدرت ہے کہ بادلوں سے بجلی کڑکتی ہے، ایک طرف تمہیں بارش کی امید ہوتی ہے، دوسری طرف بجلی کے گرنے کا خوف ہوتا ہے، آسمانوں سے وہ بارش برساتا ہے، مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہ بھی اس کی قدرت ہے، اس نے اتنی بڑی آسمان کی چھت کو بغیر ستون کے قائم رکھا ہوا ہے۔ فرمایا اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ پھر فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، میرے حبیب آپ اپنا چہرہ، اپنی ذات کو دین کی طرف متوجہ کر لیجئے، بالکل ٹھیک ٹھیک۔ اللہ کی فطرت وہ ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ پختہ دین ہے۔ اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھو، اور اللہ نے جو فطرت انسان کی پیدا کی اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اور وہ فطرت کیا ہے؟ حق کے قبول کرنے کی استعداد۔ آدمی کی جتنی بھی گندی سوسائٹی ہو، آدمی کافر ہو سکتا ہے گندی سوسائٹی کی وجہ سے، لیکن حق قبول کرنے کی استعداد ختم نہیں ہوتی، وہ باقی رہتی۔ تھوڑی سی محنت کر لو، وہ استعداد نکل آئے، پہچان کروا دو، کوئی شخصیت ہو پہچان کروا دینے والی، تو وہ صلاحیت ابھر آتی ہے اور آدمی حق کو قبول کر لیتی ہے، آدمی حق کو قبول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اسی رکوع کے آخر میں رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کا ان کو حق دو، مسافروں کو حق دو، ان کا تعاون کرو، ان کا اکرام کرو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور کامیاب ہیں۔ پھر سود اور زکوٰۃ کا تقابل کیا اللہ نے، فرمایا لوگ سود لیتے دیتے ہیں، بظاہر مال بڑھتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں سود نہیں بڑھتا۔ فلا یربو عند اللہ، ربعی ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں 40 سال حد ہے سودی کام، اس کے بعد یہ کاروبار دھڑام سے گر جائے گا۔ سود ایسے ہے جیسے کہ ورم آ جانے سے آدمی موٹا نہیں ہو جاتا، ایسے ہی سود کھانے سے آدمی کو دولت مند نہیں بن جاتا۔ سود بظاہر تمہیں نظر آتا ہے کہ بڑھ رہا ہے، حقیقت میں بڑھ نہیں رہا، گھٹ رہا ہے۔ پہلے بھی مضمون گزر چکا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ زکوٰۃ اور صدقہ دیتے ہو، بظاہر مال گھٹ رہا ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ مال بڑھ رہا ہے، اس میں برکت ہو رہی، آخرت میں بھی اجر ملے گا، دنیا میں بھی تمہارا مال بڑھے گا۔ لہذا سود سے بچو، صدقے اور زکوٰۃ کا اہتمام کرو، معاشی نظام تمہارا انفاق پر قائم ہو، سود پر قائم نہ ہو۔ باقی اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، وہ تمہیں مارے گا، وہی پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کوئی اور شریک ہے جو یہ سارے کام کر سکے؟ کوئی نہیں ہے۔ پھر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین اور بر اور بحر میں فساد پھیل گیا، لوگوں کے اعمال کی کمائی کی وجہ سے اللہ ان کو سزا چکھاتا ہے۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ رجوع کریں۔ اللہ کی طرف سے پکڑ دنیا میں آتی ہے اہل ایمان پر، اس لیے لعلہم یرجعون، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ فرمایا عبرت حاصل کرو، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ بدعقیدہ لوگوں کو بتا دو اللہ کی طرف پلٹ آئیں، ورنہ زمین پہ چلیں، جا کے دیکھیں عاد کی بستیاں، قوم سمود کی بستیاں، جا کر دیکھ لیں،
یہ مصر میں احرام مصر موجود ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں موجود ہیں، دنیا کا عجوبہ ہے، عجوبہ احرام مصر. اس زمانے میں فرعون نے بنایا، کوئی پتھر 1 ٹن سے کم نہیں. اب دنیا اس پہ حیران ہے کہ اس زمانے میں یہ پتھر کیسے لائے گئے. اور ایسی بلڈنگیں ہیں کہ آپ وہاں سالن رکھ دیں 1 سال تک خراب نہ ہو، ایسا درجہ حرارت، ایسا ٹمپریچر آج بھی موجود ہیں. ان کے نشان موجود ہیں، جا کر دیکھ لو. لیکن یہ بلڈنگیں انہیں نہیں بچا سکی. تو فرمایا اللہ سے لو لگاؤ، اقم وجہک للدین القیم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ. اپنی ذات کو دین کے ساتھ وابستہ کرو اس دن سے پہلے کہ جب دنیا میں پھر واپسی ممکن نہیں ہوگی. اللہ کی قدرتوں کی اور توحید کے پھر دلائل دیے. بارش کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ہواؤں کا ذکر فرمایا، اور پھر اللہ نے انسانی مدارج کا ذکر فرمایا. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوہ. جب پیدا ہوتے ہو معصوم بچے، کمزور، بالکل کمزور، نہ کوئی چیز پکڑ سکتے ہو، نہ کوئی چیز اٹھا سکتے ہو، نہ اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہو، پھر اللہ تمہیں قوت دیتا ہے. ثم جعل من بعد ضعف قوہ، اب تم کڑی الجوان بن جاتے ہو. ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبہ، پھر جوانی کے بعد پھر کمزوری اور بڑھاپا آتا ہے. فرمایا اللہ تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. تو جس طرح یہ تمہارے مدارج ہیں یہ سب اللہ کے تصرفات ہیں. کبھی ضعف، کبھی قوت، قوت کے بعد ضعف. اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جیسے یہاں پر ضعف آیا اور ضعف کے بعد پھر تم نے دنیا سے چلے جانا ہے، کل کو پھر اللہ نے تمہیں واپس اٹھانا ہے. قیامت کے دن اس نے تمہیں زندہ کرنا ہے. اس لیے فرمایا فوراً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ. قیامت میں آؤ گے، مجرم تقسیم کیے جائیں گے. اور قال الذين اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث فہذا یوم البعث. یہ قیامت کا دن آ گیا ہے لیکن تم نہیں جانتے. اس دن ظالموں کو نہ معذرت کام دے گی نہ توبہ کام دے گی. آخر میں فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال پیش کی ہے. اب ان کی حالت یہ ہے کہ اتنے کھول کھول کے بیان کر دینے کے باوجود اگر کوئی نشانی آتی ہے تو کافر کہتے ہیں یہ غلط ہے. فرمایا اصل بات یہ ہے کہ جو نہیں مانتے، اتنی باتیں سننے کے باوجود ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی. میرے نبی فصبر، آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، یہ جو ایمان نہیں لاتے یہ آپ کو ہلکا نہ سمجھ سکیں گے. انشاءاللہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، آپ کی مدد ہوگی، آپ کامیاب ہوں گے. آپ تسلی رکھیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انك عفو حليم كريم تحب العفو فاعف عنا يا عفو يا رحيم يا كريم. ذنوبنا كثيرة ورحمتك وسيعة فاغفر لنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. الہ العالمین، کل سے آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، کل شام سے یا اللہ اس آخری عشرے میں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما. سب مسلمانوں کو اعتکاف کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، قبولیت نصیب فرما. اعتکاف کے راستوں میں جو حکومتی رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما یا اللہ. ان ظالموں کو ہدایت دے. مارکیٹیں کھل گئیں، لاک ڈاؤن ختم ہو گئے، لیکن آج بھی مسجدوں پر پابندیاں، آج بھی کسی جگہ پر لکھواتے پھرتے ہیں کہ اعتکاف نہ کرو. یا اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما. ان کی مقدر میں ہدایت نہیں ہے، انہیں ہمارے سروں سے دور فرما یا اللہ. اپنی شان کے مطابق ان سے معاملہ فرما. الہ العالمین، مساجد اور دین کے خلاف سازشوں کرنے والوں کو ہدایت نصیب فرما. ہدایت ان کی مقدر میں نہیں ہے تو انہیں تباہ اور برباد فرما. اہل ایمان کی نصرت فرما یا اللہ. ہمارے دین کے کاموں کو پھر زندہ فرما یا اللہ. کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، جماعت کے کام، تبلیغی جماعت بند، مدرسے بند، مسجدیں بند،
دنیا کا سارا نظام کھلا ہوا ہے، ساری مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں، سارے دفتر کھلے ہوئے ہیں، یا اللہ یہ دین کے خلاف جو رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں، جیسے تو نے انبیاء کی نصرت فرمائی، ہماری نصرت فرما، ان رکاوٹوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔